حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کو روانگی۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواستیں قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعامل و وجہ عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء وفد کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بے تاب کر دیا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگے۔ نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی، اگرچہ ظاہر میں کوئی مخوف و صورت پیش نظر نہ تھی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت واردات اور ہزارہ آدمیوں کی حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی۔ غدر اور جنگ کا بظاہر کوئی قرینہ نہ تھا، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام علی مقام کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے، اور حضرت امام علی مقام سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر حضرت امام علی مقام ان کی یہ استدعا قبول فرمانے سے مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کے ساتھ عرض داشتیں پذیرا نہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کی یا نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور اہل امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ ہلا دینا اور ہزاروں کوفیوں کا داخلی حلقہ غلامی ہو جانا، اس پر بھی حضرت امام کا ان کی طرف سے اغماد فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض دینی پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفا کیش کی استدعا کو بے التفاتی کی نظر سے دیکھنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت شاق تھا۔ یہ وجوہ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے میں بہت مصر تھے، اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل موالی و خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ احرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے ناموں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ اہل بیت کے اس قافلہ کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جام بازوں کے میرے لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں ذات عرق کی مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو فرزوق شاعر سے ہوئی۔ بطن ذی الرمہ نامی مقام سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت در پہ ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچی سکتی ہے جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راہ میں حضرت امام علی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئیں اور ایک مرتبہ آپ نے بھی دل واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو جوں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ دو منظر رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام علی مقام کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی اظہار کیا کہ وہ مجبورانہ بادل ناخواستہ آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرت بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام علی مقام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار رونامے پہنچتے رہے۔ اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت حضور تھی اور اس نے نمازوں اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام علی مقام کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر ہی رہے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرہ بھی فروع گذاشت کی گئی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گی۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 سنہ ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور ہی صلوات والسلام و تسلیمات نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کو سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر کربلایا عرضیوں اور درخواستوں کے تو مار لگا دیے ہیں، قاصدوں اور پیاموں کی روز مرہ ڈاک لگ گئی ہے۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مقاموں میں امام کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں اور شام کو بادل مغموم واپس جاتی ہیں، لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتا ہے تو انہی کوفیوں کا مسئلہ لشکر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ماں اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رکھتے اقامت ڈالنا پڑتا ہے اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی۔ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے اہمیتی کا سلوک کبھی نہ ہوا ہوگا جو کوفیوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا۔ یہاں تو ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور ادھر 1000 سوار کا مسئلہ لشکر مقابلے خیمہ زن ہے جو اپنے مہمان کو نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں دکھا رہا ہے اور بجائے اداب میزبانی کے خون خواری پر تلا ہوا ہے۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام نے لشکر کو
تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا، اور یزیدی لشکر جتنے آتے گئے ان سب کو اہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئی۔ آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا، آب فرات سے ان کی تشنگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے اور تکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے حضرت امام سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام نے وہ خط پڑھ کر ڈال دیا اور قاصد سے کہا، میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں، ستم ہے، بلایا ہے تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کے لیے، اور جب وہ کریم بادیہ پیمائی کی مشقتیں برداشت فرما کر تشریف لے آتے ہیں تو ان کو یزید جیسے عیب مجسم شخص کی بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی بیعت کو کوئی بھی واقف حال دیندار آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ بیعت کسی طرح جائز تھی۔ امام کو ان بے حیاؤں کی اس جرت پر حیرت تھی، اور اسی کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے مزید اساکر و افواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا والی یعنی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسنت اور اس کو تہران بھی کہتے ہیں۔ ستم شار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے، اور آپ کی جلالت و مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد نے حضرت امام علی مقام کے مقاتلہ سے گریز کرنی چاہیے، اور پہلو تہی کی وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے خون کے الزام سے وہ بچا رہے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ وہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو ورنہ امام سے مقابلہ کیا جائے۔ دنیوی حکومت کے لالچ نے اس جنگ پر آمادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ ناگوار سمجھتا تھا، اور جس کی تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ آخرکار ابن سعد وہ تمام اساکر و فوج لے کر حضرت امام علی مقام کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا، اور ابن زیاد بدنہاد پہم و متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار پیادہ جمع ہو گئے، اور اس نے اس جمعیت کے ساتھ کربلا میں پہونچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت ناک بات ہے، اور دنیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 تو آدمی، ان میں بیبیاں بھی، بچے بھی، بیمار بھی، پھر وہ بھی برادہ جنگ نہیں آئے تھے، اور انتظام حرب کافی نہ رکھتے تھے۔ ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج بھیجی جائے۔ آخر وہ اس 82 نفوس مقدسہ کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے، اور ان کی شجاعت و بصارت کے کیسے مناظر ان کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے لیے 2 گنی 4 گنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کا بھی کافی نہ سمجھنا۔ بے اندازہ لشکر بھیج دیے، فوجوں کے پہاڑ لگا دیے، اس پر بھی دل خوف زدہ ہے، اور جنگ آزماؤ دلاوروں کے حوصلے پست ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کے تاب لانا مشکل ہے۔ مجبوراً یہ تدبیر کرنا پڑی کہ لشکر امام پر پانی بند کیا جائے، پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوہ مزمل ہو جائیں، ضعف انتہا کو پہنچ چکے، تب جنگ شروع کی جائے۔ وہ ریگے گرم اور وہ دھوپ اور وہ پیاس کی شدت کریں صبر و تحمل، میرے کوثر ایسے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر پانی بند کرنے اور ان کو خونوں کے دریا بہانے کے لیے بے غیرتی سے سامنے آنے والوں میں زیادہ تعداد ان بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو 100 ہاتھ درخواستیں بھیج کر بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی، مگر آج دشمنان حمیت و غیرت کو نہ اپنے عہد و بیعت کا پاس
پاس تھا نہ اپنی دعوت و میزبانی کا لحاظ۔ فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندانی رسالت پر بند کر دیا تھا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خود دسال فاطمی چمن کے نونہال خشک لب تشنائے دہان تھے، نادان بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھیں۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا۔ آل رسول کو لبے آب پانی میسر نہ آتا تھا، سر چشمہ تمیم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ اس طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب و تواں ہو گئی۔ اس مارکہ ظلم و ستم میں اگر ستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور سرے نیاز جھکا دینا، مگر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے جلوں میں ہوتا، آپ کا کمال و اکرام و احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں میں لٹا دی جاتی۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو، وہ اس طلسم پر کب مفتح ہوتا؟ جس آنکھ نے حقیقی حسن کے جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائشی رنگوں روپ پر کیا نظر ڈالے؟ حضرت امام علی مقام نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔